اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على. استخارہ کرنے والے کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں. برائے استخارہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے، دوسرے میں قل هو اللہ احد پڑھے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعائے استخارہ ہے وہ یہ ہے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اکثر و بیشتر ہمارے دوست احباب اور کرم فرما اکثر ایک سوال کیا کرتے ہیں، وہ ہے استخارے کے متعلق کہ استخارہ کیسا کرنا چاہیے، نماز استخارہ پڑھی جائے، کیا کیا جائے. اس ضمن میں اکثر و بیشتر سوال ہوتے ہیں، کئی حضرات کو کئی مختلف قسم کے ڈاؤٹس ہیں. تو اسی ضمن میں چونکہ اکثر سوال ہوتا ہے، اسی ضمن میں ایک آپ کے سامنے استخارے کا طریقہ کار جو قرآن و سنت کے مطابق ہے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. معزز سامعین کرام، استخارہ کہتے ہیں کہ کسی رائے کو طلب کرنا، خیر اور بھلائی کو طلب کرنا، یعنی آپ کی ڈیلی روٹین، روزمرہ جو زندگی ہے، اس زندگی میں آپ کو کئی معاملات پیش آتے ہیں. تو جب انسان جو ہے کوئی اہم کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. مثال کے طور پر کوئی ایک کاروبار شروع کر رہا ہے، کوئی نکاح کر رہا ہے، کوئی کہیں باہر سفر کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی اس میں خیر ہے یا بھلائی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اسلام نے اس کو سکھایا ہے کہ وہ اللہ عز و جل سے مشورہ کر لے، اللہ عز و جل کی رائے اور اس کے مشورے کو سن لیا جائے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ استخارے کی 2 سب سے اہم ریزنز ہے کہ استخارہ کرنے کے 2 سب سے بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ فرمایا کہ فال جو نکالا کرتے تھے، یعنی ڈرا جو کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں، اس کی حرمت کا ذکر ملتا ہے، یعنی اس کا سبسٹیوٹ بنا کر رکھا گیا. بندے کیا کرتے تھے پہلے کہ بھئی فال نکالی جائے، اگر فال صحیح نکلا تو ٹھیک ہے، نہیں نکلا تو وہ کام غلط ہو جاتا ہے. یہ چیز کو ختم کیا گیا، فال کے سسٹم کو ختم کیا گیا. پہلا، کیونکہ فال میں آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں، پتہ نہیں کون سا نمبر نکل جائے، آپ اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں. دوسرا جو اس سے فائدہ ہوگا کہ بندہ جو ہے فرشتوں والی صفات پیدا کر لے گا، یعنی بندہ فرشتوں کے قرب پر چلے جائے گا. ہوگا یہ کہ بندہ جو ہے فرشتے جس طرح اللہ کی ذات پر کامل توکل اور بھروسے کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے اندر بھی وہی صفات پیدا ہو جائے گی. یعنی ہر کام میں یفعلون ما یؤمرون، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اسی کے مطابق بندہ کام کیا کرے گا. معزز سامعین کرام، احادیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات ذکر فرمائی ہے. پہلی چیز بخاری شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذا حم احدکم فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ. بخاری شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم کام کا ارادہ کرو تو کیا کرو کہ 2 رکعت نماز پڑھو جو فرض نمازوں کے علاوہ ہو، یعنی 2 رکعت نفل نماز ادا کی جائے اور نفل نماز ادا کر کے اس کے بعد استخارے کی طرف بڑھا جائے. دوسری ترمذی شریف کی حدیث پاک میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا سورۃ من قرآن الکریم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے استخارہ کرنا سکھاتے تھے، ترغیب دیتے، تعلیم دیتے جیسے کہ کوئی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمیں سکھایا کرتے ہیں. تو معزز سامعین کرام، اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ایک تو طریقہ کار یہ ہے، اس کے 2 طریقہ کار ہمارے پاس علماء وغیرہ سے، اللہ والوں سے منقول ہے. پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی وقت جب آپ کوئی کام کا ارادہ کریں، غیر مکروہ وقت، یعنی جو وقت مکروہ ممنوع وقت نہیں ہے، اس وقت جا کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے. پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھ کر کے کیا کرے کہ وہ دعا پڑھی جائے. دعا میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ دعا پڑھے استخارے کی اور نیت کرے. تو جس پر آپ کا دل ٹھہر جائے، جس دل پر یعنی جس کام پر آپ جم جائے اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے، سمجھ جائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اسی پر کام کرنے چلیں. پہلا طریقہ کار ہے. دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ استخارہ کرنے والے کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں. برائے استخارہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے، دوسرے میں قل هو اللہ احد پڑھے، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعائے استخارہ ہے وہ یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، یہاں پر هذا الأمر یہ کہہ دے، یعنی اگر آپ کو کوئی معاملہ ہے، سفر ہے، ان هذا الأمر کی بجائے ان هذا السفر، نکاح ہے ان هذا الأمر کی بجائے ان هذا النکاح، اگر آپ کو کوئی تجارت کاروبار شروع کر رہے ہیں ان هذا البیع، تو ان هذا الأمر، امر کو ہٹا کر بیع، نکاح یا آپ سفر جو بھی ہے اس کا ذکر کر دیں۔ شر لی فی دینی و دنیایا وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم رضا بہ۔ تو معزز سامعین کرام، اس کا معنی کیا ہو گیا؟ اللہ میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ غیب کے جاننے والے، اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے، اس کا علم صرف آپ کے پاس ہے، مجھے اس کا علم اور ادراک نہیں ہے، اور قدرت آپ رکھتے ہیں اور میں بے قوت ہوں، میرے اندر قوت نہیں ہے۔ یا اللہ اگر آپ کے علم میں یہ معاملہ جو بھی چیز ہے، اگر آپ کو عربی نہیں آتی ہے تو اپنے تصور میں وہ چیز جس کا آپ استخارہ کر رہے ہیں کر لیں، اگر میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میرے معاش کے لیے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، تو میرے لیے فوری نفع کے اعتبار سے اور دیر سے پائے جانے والے فائدے کے اعتبار سے بھی، تو اس کے لیے میرے لیے مقدر، یعنی تقدیر میں لکھ دے، مقدر فرما دیجئے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس میں میرے لیے برکت کا باعث بنا دیجئے۔ یہ دعا پڑھی جائے، پڑھنے کے بعد دعا کر لے، جو معاملہ بھی ہے دعا کر کے پھر اس کے بعد اپنے آرام سو جائے۔ اب یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اس میں پھر زیادہ دنیاوی باتیں وغیرہ نہ کریں، سونے سے قبل پڑھ لئے اور پڑھنے کے بعد دنیاوی بیکار لایانی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع یا صرف نہ کریں۔ نماز ختم ہوگی، نماز ختم کر کے آپ سو جائیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، تسبیح کرتے ہوئے، تو ایک دن ایک بار یا دو بار، یہاں تک کہ ملتا ہے کہ 7 بار تک استخارہ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اور جب آپ سو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ڈائریکٹ تو کوئی چیز آنے والی ہے نہیں، انڈیکیشنز آئیں گے۔ اگر خواب میں جو ہے سفید یا پھر ہرا رنگ دکھے تو اس کو ایک پازیٹیو علامات مانی جاتی ہے علماء کرام کے نزدیک، اور اگر ریڈ یا بلیک نظر آئے تو اس سے جو ہے ایک نیگیٹو علامت مانی جاتی ہے۔ پھر بھی جو آپ خواب دیکھتے ہیں یا پھر جو بھی معاملہ ہوگا، کسی اہل علم کو، اللہ والوں کو سنائیں، اس کی وہ تعبیر بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہر معاملے میں استخارہ کیا کرتے، تو استخارہ کرنا چاہیے، استخارہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو یہ طریقہ کار اس کا ایک خلاصتاً پیش کیا گیا تھا تاکہ آپ حضرات جو اکثر و بیشتر سوال کیا کرتے ہیں، چلتے پھرتے بھی ایک استخارہ ہوتا ہے، یعنی فوری طور پر نماز پڑھ کر کے دعا پڑھ لے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے قلب کو جما دے گا، یا پھر رات پڑھ کر کے سو جائے، خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔